اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ما أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه متفق علیہ. معزز حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تمام جہان کا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغامات کو امتوں تک من وعن پہنچا دیا. رحمت و بخشش کی دعائیں ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے لیے. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم اور خاص موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک ایسا موضوع جسے اچھے طریقے سے سمجھے بغیر زندگی گزارنا اور جن کے بارے میں معرفت نہ ہونا، جن کے بارے میں واقفیت نہ رکھنا، جانکاری نہ رکھنا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے برابر ہے، مترادف ہے. سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام کون تھے. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ عنوان سنتے ہی ایک خیال آیا ہوگا کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ صحابہ کرام کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہی صحابہ کرام ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں کے اندر انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام کون تھے، کنہیں صحابی کہتے ہیں، صحابی کا درجہ کن لوگوں کو حاصل ہے، اور جس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے اللہ رب العالمین سے رضامندی کی سرٹیفکیٹ لے لی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین صحابہ کرام کے بارے میں جان کر، ان کی زندگیوں کے بارے میں جان کر، ان کے ایمانی تقووں کے بارے میں جان کر ہم اپنے زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں. سامعین کرام، صحابہ کرام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے صحابی کی تعریف معلوم کرنا چاہیے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. ہر ایک چیز کی تعریف ہوا کرتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، کس نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف کیا ہے؟ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی اس شخص کو کہیں گے جو حالت ایمان میں
ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، ملاقات کیا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، اسلام ہی پر وہ مرا ہو۔ اس تعریف کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب صحابہ کرام کے بارے میں، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، ایک موٹی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کے بعد لکھتے ہیں کہ صحابی ان لوگوں کو کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں اس حالت میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا ہو، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے ہوں یا کچھ عرصے تک رہے ہوں، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوئے ہوں یا نہ شریک ہوئے ہوں، ہر دو صورت میں ایسے شخص کو صحابی کہا جائے گا۔ ہاں، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لے آیا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو، لیکن ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے ایمان سے پھر گیا ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو مرتد ہی کی حالت میں، تو ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے، ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی صرف انہی لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بھی تو تھا، کفار مشرکین بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے میں کھڑا کر کے جنگ کرتے تھے، تو موجودگی سے صحابی ثابت نہیں ہوتا ہے، صرف دیکھ لینے سے صحابی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ صحابی صرف اسی شخص کو کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ سامعین کرام، صحابی کی تعریف جاننے کے بعد ہم آئیے یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے کیا فضائل رکھے ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں قرآن کے اندر۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں ہر خطبے میں، درسوں کی، صحابہ رسول نے فرمایا فلاں صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تو ان کی فضائل قرآن میں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے بارے میں کیا نازل کیا ہے، کیا مرتبہ ان کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس ایک آیت کے اندر صحابہ کرام کے کئی صفات بیان کر دی ہے، ایک ہی آیت کے اندر کئی سارے اوصاف اللہ رب العالمین بیان کر دیا۔ پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے،
رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھتے ہو کہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ صحابہ کرام کی سجدوں کے نشان کی وجہ سے ان کی نشانی اس کے پیشانیوں پر نمایاں ہوتی. وہ صحابہ کرام ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ایسے صحابہ کرام جن کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں. کزرع اخرج شطأہ، صحابہ کرام کی مثال ایسی کھیتی کی طرح ہے، ایسی کھیتی کی طرح ہے کزرع اخرج شطأہ، جس نے ابھی ابھی کوپلیں نکال دی. جب ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں کھیت میں تو سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پودا، دھیرے دھیرے نمودار ہوتا ہے. کزرع اخرج شطأہ، اسی طرح کوپلیں نکال دی. فآزرہ فاستغلظ، پھر اس کا تنا مضبوط ہو گیا. فاستوى على سوقه، وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. يعجب الزراع، اب یہی کھیتی کاشتکاروں کو، کسانوں کو پسند لگ رہی ہے. یہی کھیتی جب دھیرے دھیرے نکلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھلدار ہو جاتی ہے، تو کاشتکاروں کو، کسانوں کو بھانے لگتی ہے، پسند آنے لگتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اسی طرح بنایا تاکہ کافر لوگ ان سے چڑھیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. صحابہ کرام کی اس آیت کے اندر متعدد اوصاف بیان کیے گئے. پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ اشداء علی الکفار. اب صحابہ کرام کے اوصاف جانیے اور اسی اوصاف کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی تمام زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام کی ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہو گیا تبھی تم ہدایت والے، راہ راست والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہو سکتے ہو. صحابہ کرام کی خصوصیت کیا تھی؟ اوصاف کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت زیادہ سخت تھے. رحماء بینہم، لیکن کیا تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ رحم دل. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، وہ اسی تگودوں میں، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے میرے بھائی کا گھر برباد ہو جائے، اس کا گھرانہ ویران ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا بینک بیلنس ختم ہو جائے، کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے. صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ ان کا مرتبہ کیا تھا؟ ان کا مقام کیا تھا؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے تھے، چاہے وہ قریش خاندان کا ہو، چاہے وہ نجد خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو. رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے. اور خصوصیت کیا تھی اور ان کے اوصاف کیا تھے؟ تراہم رکعا سجدا، قرآن نے کہہ دیا ان کو دیکھو گے تو رکوع کی حالت میں پاؤ گے، سجدے کی حالت میں پاؤ گے. آج ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، قہوہ خانوں میں، گپ شپ کی مجلسوں میں، لو لعب کے مقامات پر اپنے آپ کو پاتے ہیں. صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا اللہ کی طرف سے، وہ یہی سارے اوصاف حمیدہ تھے، یہی سارے خصائل تھے، یہی سارے ان کی خوبیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اگر نیکی کی سرٹیفکیٹ چاہتے ہو
دنیا کے اندر نیکی کا سند حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. صحابہ کرام نے جن طریقوں پر چل کر نیکی کے تمام منزلوں کو حاصل کیا, ہمیں انہی طریقوں پر چلنا ہوگا. تراہم رکعن سجدا, سجدہ رکوع یہی ان کا مشغلہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ جو پیشانی ہماری خالی نظر آتی ہے, صحابہ کرام کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ظاہر ہوتے تھے. سجدوں کے نشان صحابہ کرام کی پیشانیوں سے نمایاں ہوتے تھے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, وہ صحابہ کرام جن کی تعریف میں, جن کی شان میں صرف قرآن ہی میں نہیں, قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں, تورات انجیل, ان کتابوں کے اندر بھی صحابہ کرام کی فضائل اور مناقب موجود تھے. سامعین کرام, صحابہ کرام کی اگر خوبیوں کو بیان کیا جائے, بیان کرتے رہا جائے, ایک ہی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اور آیت ختم بھی نہیں ہوئی ہے اور وقت ختم ہونے کو ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی ہی اوصاف صحابہ کرام کی بتلائی ہے, اور یہ اوصاف, یہ مرتبے, یہ منزلیں صحابہ کرام کو یوں ہی نہیں ملی. بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اللہ کے راستے میں, صرف مال ہی نہیں اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا. اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ رب العالمین نے نبی پر, مہاجرین اور انصار پر توجہ فرمائی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا, پھر اللہ رب العالمین نے ان پر توجہ فرمائی. اللہ رب العالمین بہت ہی مشفق اور رحم کرنے والا ہے ان پر. سامعین کرام, اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں بھی مدد کی, اس حالت میں بھی ساتھ دیا جب حالت بہت نازک تھی, تنگی کی حالت تھی, پریشانی کی حالت تھی. فی ساعۃ العسرۃ, اس تنگی سے مراد کیا ہے؟ جنگ تبوک. جنگ تبوک اتنی دشواری میں پیش آئی کہ کہتے ہیں کہ سواریاں کم تھی لیکن سوار زیادہ تھے, کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ تبوک کا حالت کیا تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی, پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ پیاس سے ہی ہماری جان آفری ہو جائے گی. اور جب ہم میں سے کوئی اپنا اونٹ ذبح کرتا تو اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو نچوڑ کر اس کا جو پانی بچتا تھا اس کو پی لیتے تھے. یہ تنگی تھی, جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. نہ کھانے کو کچھ ہے, نہ پینے کو کچھ ہے, جانور ذبح کر رہے ہیں, گوبروں کو نچوڑ کر ان سے جو پانی نکلتا تھا وہ پی کر اپنی جان بچاتے تھے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. یہ مرتبے, یہ منزلیں یوں ہی نہیں ملتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر حالت میں دیا. جان کی ضرورت آئی جان دے دی, مال کی ضرورت آئی مال دے دیا, غرض کی ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں
ایک سرٹیفکیٹ آیت نازل کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر صحابہ کرام کو کہیں ستاروں سے تعبیر کیا ہے، کہیں امانت بتلایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر اگر موقع ملا تو باتیں آگے ہوں گی، لیکن مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا میرے اس تقریر کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو ایک روشن اور شریعت سے بھرا ہوا، تقوی اور خلوص اور للہیت سے بھرا ہوا ہم اپنی زندگی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت، ان کے عادت و اخلاق، ان کے اوصاف حمیدہ پر بھی غور و فکر کرنا ہوگا، اور انہی کے طریقے پر چل کر اور ان لوگوں نے دین کی خاطر جو جو پریشانیاں اٹھائیں ان پریشانیوں کو ہمیں بھی اٹھانا ہوگا، ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا اسلام کی خاطر، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، جان کو، مال کو، اپنی دولت کو ہر طرح سے قربانی دینی پڑے گی، تب ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، تب ہم اللہ رب العالمین کی یہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کو آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے فرمان اور رسول کے فرمان پر جان دینے کو تیار تھے، اے اللہ رب العالمین وہی جذبہ، وہی سار، وہی حوصلہ، وہی جرأت ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، اے اللہ رب العالمین وہی جوش و ولولہ، وہی ایمانی قوت ہمارے اندر پیدا کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اے اللہ رب العالمین مصیبت اور آزمائش کی گھڑی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ رب العالمین ہر طرف مصیبت ہی مصیبت نظر آ رہی ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو تو آسانی میں بدل دے، اس کو تو خوشحالی میں بدل دے، اے اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہو انہیں شفا یابی عطا فرما، اے اللہ رب العالمین جو بھی قرض میں ڈوبے ہیں اے اللہ رب العالمین انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔